وہ کتاب جس کے لیے کافی محنت کی اور کافی محنت کے بعد اب آ گئی ہے مارکیٹ میں، یہ ہے احسن الاقوال کے نام سے. احسن الاقوال کے نام سے اس کے میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے صفحات ہیں تقریباً نہیں بلکہ صفحات ہیں اس کے 870. اس کے 875 اس کے صفحات ہیں 875. 875 اس کے صفحے ہیں 875. یہ کتاب کس طرح سے اس طرح موجود ہوئی، کس طرح سے یہ لکھی گئی، اس کی مختصر سی داستان یہ. پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے. اس کتاب کا کوئی خاص ایک موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو ذاکرین کے لیے، ذاکرات کے لیے، خطباء کے لیے، خطابت کرنے والوں کے لیے، عام مومنین کے لیے انتہائی مفید ہے. دوسری کتابوں سے یہ کتاب مختلف ہے. مختلف کس بنا پر ہے؟ اس کتاب کی خوبی ہے کہ الف سے یہ تک الفابیٹ کے حساب سے جو احادیث وارد ہوئی ہیں، الف پھر با پھر تا یا تک، وہاں پھر اس کے بعد عدد کے اعتبار سے 1 سے لے کے 400 تک، ایک عدد میں کتنی روایات، 2 عدد کتنی روایات. مثلا میں آپ کی خدمت میں مثال دوں. اصل میں اس کتاب کے لکھنے کا جو محرک ہے، اس کتاب کے لکھنے کا جو اصل سبب ہیں وہ ہیں ڈاکٹر نوید زیدی صاحب. خدا انہیں طول و عمر دے، عزت دے، جو ان کے لیے بھی یہ باعث نجات ہے، میرے لیے اور میرے مرحومین کے لیے باعث نجات ہے. اس کے لکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کے بالکل شروع میں وہ روایت دی ہے، جس روایت کی وجہ سے یہ کتاب مجھے ترجمہ کرنے پر مجبور کیا. وہ روایت یہ ہے، ہیوسٹن میں مجلس پڑھ رہا تھا، المرتضیٰ میں کسی کے اصال ثواب کی. اس مجلس میں نے وہ روایت پیش کی. وہ روایت ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ تأذن لی ان اتمنى الموت. اے سرور کونین مجھے اجازت دیے، میں موت کی تمنا کرنا چاہتا ہوں. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الموت شیء لا بد من. موت ایک ایسی چیز ہے جس کا تمنا سے تعلق نہیں، وہ تو آئے گی ہی آئے گی. ہاں اگر کوئی خود سے چاہتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ 40 چیزیں اپنے ساتھ 10 مقامات پر 4 چیزیں دینی ہیں. یہ 10 مقامات پر 4 چیزیں اگر جمع کر لے تو بے شک موت کی تمنا کر لے. تو وہ 10 مقامات پر 4 چیزیں 40 چیزیں بنتی ہیں. وہ 40 چیزیں پوری زندگی، قبر، آخرت اس میں پورا ہے. اسی طرح سے یہ عدد 10 میں اس کا پورا ترجمہ آپ کو مل جائے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں. پھر عدد 8 میں 8 ثمانیۃ یدخلون الجنہ بلا حساب، 8 افراد ہیں جو بغیر حساب کے جنت جائیں گے. پھر عدد 10 میں 10 افراد ہیں جو بالکل جنت نہیں جائیں گے. تو اس طرح سے عدد کے لحاظ سے روایات ہیں. 70 کے عدد میں جو مولا کائنات صلوات اللہ علیہ کی زبان مقدس سے جو فضائل وارد ہوئے ہیں، اس کتاب میں ولایت بھی ہے، اس کتاب میں امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، تولا بھی ہے، تبرع بھی ہے. اس کتاب کی خوبی چونکہ اس کا ایک موضوع سے متعلق نہیں بلکہ مختلف موضوعات سے متعلق عدد کے اعتبار سے، مثلا جیسا کہ میں نے مثال 10 کی عدد، 11 کی عدد، 12 کی عدد، 12 یہ افراد، 12 یہ صفات، 10 اسی طرح سے 400 تک. تو اس کتاب کا عنوان یہ ہے. اس عنوان کی وجہ سے یہ ہر ایک کے کام کی ہے، اور خاص طور سے ذاکرین و ذاکرات کے لیے. اور اس کتاب پر سونے پر سہاگا یہ کہ کتاب کا مقدمہ جو لکھا ہے حجت الاسلام سید شہنشاہ نقوی صاحب نے کراچی میں
میں نے پہلے ایک ادارے کو دیا تھا چھپوانے کے لیے، اس ادارے نے صحیح نہیں، وہ پوری شروع سے آخر تک غلطیوں سے بھری تھی. پھر میں 2 سال تک ڈھونڈتا رہا. اس کے بعد میرے اپنے باالعلم کراچی کا مجھے پتہ چلا وہاں ادارے دار التحقیق ہے، تو پھر وہاں میں نے دیا. تو آغا حجت الاسلام سید شہنشاہ نقوی صاحب نے بہت لطف و کرم کیا. اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ محترم نے جو مقدمہ لکھا، بہترین مقدمہ، روات کی قسمیں، یعنی سونے پر سہاگا، بلکہ نور علی نور. اس کتاب کی اہمیت میں اتنا اضافہ کیا ہے. خدا ان کی جوانی، ان کی زندگی میں برکت دے، خدا ان کا سایہ قوم و ملت کے اوپر قائم و دائم رکھے. مولا امام زمان روح اللہ الفدا کی بارگاہ میں شرف یاف ہوں. میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ اس کتاب کی تزیین و تخریج و تصحیح میں پورا کام مولانا سید حجت الاسلام قبلہ سید شہنشاہ نقوی صاحب نے محنت کی ہے. خدا ان کی محنت کا پھل دے. مگر اس سے پہلے یہ بالکل حق تلفی اور احسان فراموشی ہوگی میں حقائق کو بیان نہ کروں. میں نے مقدمے میں لکھ دیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، انسان جب مرتا ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عمل، انسان جب مرا تو اس کا عمل بھی منقطع ہوگا، ختم. عمل کرنے والا نہیں رہا تو اب عمل کیا؟ الا بثلاث. ہاں اگر مرنے والا 3 چیزیں انجام دے کے گیا ہے تو وہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے. نمبر 1 صدقۃ جاریہ، مدرسہ ہے، دینی مدرسہ جہاں سے روشنی پھیلتی ہے، امام بارگاہ آباد ہوتا ہے، مسجد آباد ہوتی ہے، دین پھیلتا. یتیم خانہ ہے، یتیموں کی سرپرستی ہو رہی ہے، خرچہ ہو رہا. اسی طرح سے رفاع عامہ کے کام، حتیٰ ایک درخت بھی لگایا، حیوانات استفادہ کرے، انسان استفادہ کرے. ایک تھکا وہ مسافر سائے کے نیچے بیٹھ جائے، جب تک وہ درخت موجود ہے اس سے استفادہ ہو رہا، مرنے والے کے نامہ عمل کھلا ہوا. اسی طرح سے دوسرا علم ينتفع بہ، ایک ایسا علم چھوڑ کے جائے جس سے روشنی پھیلتی جائے. علم ينتفع بہ. بعض روایات میں علم مقدم ہے صدقے پر، علم ينتفع بہ، علم چھوڑ کے جائے جس سے فائدہ اٹھائیں. تو اب میں علم کے بارے میں ذرا میں آپ سے کتاب کے بارے میں عرض کروں. میری یہ کتابیں تو خیر حقیر سی خدمت ہے، مگر ذہن میں رکھیے اگر جیسا کہ میں نے شروع کیا تھا وہ رہ گئی ہے، میں انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا. جب مجھے ایسا ہی شخص ملے جیسا کہ اس کے لکھنے کے لیے ملا تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا. جو ولایت تکوینی سے متعلق کتاب لکھ رہا ہوں وہ میں اپنے کفن پر رکھنے کی وصیت کروں گا، جس طرح سے حجت الاسلام سید کاظم قدوینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے شہزادی کونین کے بارے میں جو کتاب لکھی، حالانکہ 14 معصومین کی ہر معصوم کے لیے انہوں نے کتاب لکھی، مگر خاص طور سے شہزادی کے نام سے جو کتاب لکھی، محترم نے وصیت کی کہ میں مروں تو یہ کتاب میرے کفن کے اوپر قبر میں رکھ دی جائے. آپ انٹرنیٹ پر جائیے گا، ہر ایک کے موبائل پر اس بزرگوار کا جنازہ موجود ہے. اس چہرے کو دیکھیے، اس کفن کو دیکھیے. 18 سال کے بعد قبر سے نکال کے قم سے کربلا لے جا رہے تھے، کیونکہ وصیت کی کربلا میں دفن، وہ اصل میں کربلا کے تھے، صدام کے زمانے میں نکالے گئے تھے تو قم میں تھے. جب قم سے 18 سال کے بعد قبر کھدی، جنازہ نکالا تو سینے کے اوپر کتاب موجود تھی اسی طرح سے، اور کتاب تو تھی ہی، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور چہرہ بھی پر نور، وہ کتاب ان کے سینے پر تھی. میں آپ سے عرض کروں کہ ہاں اگر معصوم کے بارے میں کتاب لکھی جائے، لکھنے والا، لکھوانے والا، یہ سب اس میں شریک ہیں، تو میں آپ سے عرض کروں کہ اس کی تاریخ کیا ہے. اس کی تاریخ یہ ہے کہ جب میں نے وہ روایت پڑھی تو اس سے پہلے میں مختصر سا بتانا چاہتا تھا، مگر اب دیر ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب سے میری واقفیت کی داستان کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کیا، یہ تقریباً دسمبر ہی کا عجیب اتفاق ہے، دسمبر ہی کا مہینہ تھا، 10 سال تقریباً 10 سال پہلے دسمبر کا مہینہ تھا.
مجھے فون کیا, مجھ سے کہا کہ مولانا میں ڈاکٹر نوید بول رہا ہوں اور مجھے میرے سسر کے چہلم کی مجلس پڑھوانا چاہتے ہیں آپ سے. تو میں اس وقت دسمبر میں محرم آ رہا تھا, تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کینیڈا جا رہا ہوں, یہ میرا ٹکٹ ہے اور اس دن میری فلائٹ ہے, میں ممکن نہیں ہے, میں چونکہ 2 دن پہلے جاتا ہوں, ممکن نہیں ہے کہ میں یہ مجلس پڑھ سکوں اور میں وہاں آؤں پھر وہاں سے پلٹ کے یہاں آؤں اور پھر کینیڈا جاؤں, بہت ہو جائے گا, مشکل ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ڈاکٹر صاحب نے فون کیا, نہیں مولانا ایسا ہے کہ آپ یہیں سے چلے جائے گا, مجلس پڑھ کے, مجلس آپ ہی کو پڑھنی ہے, تو مجلس پڑھ کے یہیں سے چلے جائے گا, میں ٹکٹ میں کر دوں گا. اب میں نے دیکھا کہ ٹکٹ یہاں سے ہیوسٹن کا عین وقت پر لیتے ہیں تو $100 کا ٹکٹ ظاہر ہے 600-700 کا ملتا, پھر وہاں سے آگے تو 1000 کا ملے گا. پھر میں نے کہا کہ اس قدر خلوص و محبت سے ایک شخص مجھے بلا رہا تو مجھے بھی اب کوئی عذر نہیں ہے, جب ٹکٹ کہہ رہے میں دوں گا تو اب میرے پاس کوئی عذر. میں نے کہا نہیں اتنی زحمت نہیں دوں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب رک جائے گا. میں نے اپنے بچوں سے مشورہ کیا, 2 بچے میرے ساتھ آئے اور ہم یہاں سے, میں نے کہا نہیں اتنی زحمت نہیں دوں گا کہ آپ, میں چلیے بائی روڈ آتا ہوں, میں اپنے کار میں آؤں گا, آپ صرف گیس کا جو خرچہ ہوگا وہ دے دیجیے گا, آپ فکر نہیں کیجیے گا. میں یہاں سے 1500 میل طے کر کے ان کی محبت میں گیا اور میں نے مجلس پڑھی. دوسرے دن ہم ٹورنٹو جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب آئے, کہا مولانا ہماری ایک درخواست ہے. تو میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب, آپ جب بھی آئیں گے آپ میرے گھر میں رہیں گے. تو میں پہلے ایک وقار رضوی صاحب ہوتے تھے, میں ان کے گھر میں رہتا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کوئی بات نہیں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جس محبت و خلوص سے آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں, میں اسی محبت سے, جس محبت سے میں آپ کے کہنے پر بائی روڈ میں کار میں آیا ہوں دسمبر میں, اور آگے جاؤں گا ٹورنٹو دسمبر کے مہینے میں. برفباری ہو رہی, بچوں نے کہا بھی, مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب بھی آؤں گا آپ کے پاس رہوں گا. یہ وعدہ تھا جس کی وجہ سے میں ہمیشہ, جس نے بھی بلایا اس نے خواہش کی کہ ان کے ہاں رکوں. میں نے کہا میں معذرت خواہ ہوں, میں رکوں گا وہیں. میں اس وعدے کی وجہ سے, چونکہ اس وقت سب سن رہے ہیں, وعدے کی وجہ سے میں وہیں رکا. اور وہاں رکنے کے برکات میں سے ایک برکت یہی کتاب ہے. وہاں رکنے سے ڈاکٹر صاحب نے اس روایت, جو روایت میں نے پیش کی, اس روایت کو سننے کے بعد کہا مولانا اس روایت کا آپ ترجمہ کیجئے, میں تقسیم کر دوں گا. میں چونکہ ان کے گھر پر رکا ہوا تھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ پوری کتاب ہے, اس کتاب میں ایسی ہی روایتیں ہیں, کیوں نہ ہم اس پوری کتاب کا ترجمہ کریں. کہنے کا آپ کر لیجئے. میں نے کہا میں لکھتے ہوئے میرے ہاتھ ہلتے ہیں. میرا مسودہ بھی اس وقت میرے ساتھ تھا جو میں ولایت پر لکھ رہا تھا. میں نے کہا دیکھیے 400 صفحات لکھ کے آگے نہیں. تو کہا اچھا میں لکھ لوں گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک. تو یہ بات ہو گئی. میں LA آیا, 2 دن 3 دن کے لیے میں گیا تھا, واپس آیا. فون پر یہ ساری کتاب ٹیلی فون پر لکھی گئی ہے 3-3 4-4 گھنٹے. اور کس نے لکھی ہے؟ ڈاکٹر صاحب جاب پر ہوتے تھے, ان کے والد محترم قبلہ عابد زیدی صاحب, سماعت کی مشکل تھی, ایک صفحہ لکھنے کے بعد نہیں لکھ پائے. پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا آغا میری اہلیہ لکھ دیں گی, ان کی اردو بھی اچھی ہے. تو ان کی اہلیہ محترمہ محروق نے یہ ساری کتاب اسی مومنہ نے لکھی ہے, اور 3-3 4-4 گھنٹے 3 سال تک مسلسل اس نے لکھی ہے. اسی لیے میں نے پورا مقدمے میں لکھ دیا ہے تاکہ خیانت نہ ہو اور احسان فراموشی بھی نہ ہو. اس لیے میں نے لکھ دیا اپنے مقدمے میں. جو بھی مومنین اس کتاب کو لیں گے ان سے بھی درخواست ہے, میرے مقدمہ میں مختصر سا ہے, میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پیش لفظ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج. اما بعد, اس کتاب کے لکھنے کا باعث اس کتاب کے باب عاشر یعنی 10ویں باب کی ایک روایت ہے جو کتاب لباب الالباب سے نقل کی گئی. روایت یہ ہے, وہ پوری روایت نیچے دی ہوئی ہے, عربی عبارت ہے, اور اس کا ترجمہ باب 10 میں ملے گا. اس کے بعد ایک شخص
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں موت کی تمنا کروں۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا موت بہت لمبا سفر، جو شخص اس سفر کا ارادہ کرنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ 10 مقامات کے لیے 4 ہدیہ اپنے ہمراہ لے الی آخر۔ یہ صفحہ 554 پر مکمل ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ چونکہ یہ روایت انسان کی ابتدائی زندگی سے لے کر قیامت تک ایک ایک منزل پر اس کے فرائض کو بیان کرتی ہے، اس لیے اس روایت کو میں نے ایک مجلس میں پیش کیا جس میں محترم عالی جناب ڈاکٹر نوید زیدی بھی موجود تھے۔ یہ روایت ان کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے مجھ سے خواہش کی کہ اس روایت کا آپ ترجمہ کر لیں، میں چھپوا دوں گا۔ میں چونکہ ہیوسٹن میں ان کے گھر ٹھہرا ہوا تھا، میں نے وہ پوری کتاب ان کے سامنے رکھ دی جس کا نام المواعظ العددیہ ہے اور جس کے مصنف حضرت آیت اللہ العظمہ مشکینی اردبیلی ہیں۔ اگرچہ اس کتاب کا تاریخچہ یہ ہے کہ محدث فاضل محمد ابن حسن ابن قاسم الحسینی العاملی کی تعلیف جس کا نام الاثنا العشریہ فی المواعظ العددیہ، اس میں حضرت آیت اللہ مرزا علی مشکینی نے کچھ اضافات اور ترامیم کرتے ہوئے کچھ احادیث کو حذف کر کے اس کاوش کو المواعظ العددیہ نام دیا، اور ہم نے اس میں مزید کچھ اضافات، میں نے اس میں بہت کچھ اضافہ کیا، نہج البلاغہ سے لیا، گناہ کبیرہ سے لیا، اصول کافی سے لیا، بہت سی کتابوں سے عدد کے مطابق روایت جو مجھے ملی اس میں مزید اضافہ کیا، ورنہ اصل کتاب 300 صفحات سے زیادہ کی نہیں تھی، یہ 875 صفحات کی جو بنی ہے میں نے دوسری کتابوں سے، اس لیے یہ ترجمہ بھی ہے، تعلیف بھی ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میری مشکل یہ ہے کہ لکھنے کے دوران میرا ہاتھ ہلتا جس کی وجہ سے میں کوئی کتاب لکھ نہیں پاتا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آغا آپ بولتے جائیں میں لکھتا جاؤں گا۔ ان کی اس دلچسپی پر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا پیشہ ایسا ہے کہ شاید آپ کو فرصت نہ ملے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آغا یہ کام کسی بھی طرح کرنا، اگر میرے پاس فرصت نہ ہوئی تو میرے والد صاحب کریں گے، اگر ان کے پاس بھی وقت نہ ہوا تو میری اہلیہ مدد کریں گی۔ لہٰذا ڈاکٹر صاحب کی دلچسپی اور اصرار کے پیش نظر کتاب کا ترجمہ شروع کیا۔ چونکہ میں چند دنوں کے لیے ہیوسٹن گیا ہوا تھا اور میری رہائش کیلیفورنیا لاس اینجلس میں ہے، اس لیے یہ ترجمہ پورا کا پورا ٹیلی فون کے ذریعے ہوا۔ کبھی ڈاکٹر صاحب خود املا کیا کرتے اور کبھی ان کے والد محترم عالی جناب سید عابد حسین زیدی لکھتے تھے، مگر چونکہ ان کی قوت سماعت کا مسئلہ تھا اس لیے اس پوری کتاب کے املا میں پوری کی پوری محنت ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ محترمہ جناب محروق زیدی صاحبہ کی ہے۔ اس لیے حق یہ ہے کہ اس کتاب کا ثواب ڈاکٹر صاحب، ان کے والد اور خاص طور پر ان کی اہلیہ محترمہ محروق زیدی صاحبہ کے لیے تمام پڑھنے والوں سے درخواست ہے کہ ان کے مرحومین کی مغفرت کی دعا کریں اور ساتھ میں میرے والدین کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں۔ میں ان کو اپنے سے مقدم اس لیے رکھا ہے کہ اس کار خیر میں مقدم یہی لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ کتاب مارکیٹ میں آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب اپنی اہلیہ محترمہ محروق زیدی صاحبہ کو املا پر آمادہ نہ کرتے تو یہ کتاب منظر عام پر نہیں آ سکتی تھی۔ بحمداللہ اس مومنہ نے جتنا خیال اپنے بچوں کا رکھا اسی انداز سے اتنا ہی خیال اس کتاب کا بھی رکھا، جس کی وجہ سے یہ کتاب آج آپ کے سامنے ہے۔ راقم الحروف کتاب حاضہ کے مسودے سے کتاب تک کی تیاری کے سلسلے میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی اور ان کی ٹیم کی شبانہ روز محنت اور جانفشانی کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا منظور حسین ابو الحسنی اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید طالب حسین موسوی، میرے عزیز برادر محترم جناب ہادی حسین ناصری، شاعر اہل بیت محترم جناب سید ذوالفقار حسین نقوی، محترم جناب سید ثاقب رضا نقوی اور دیگر ساتھیوں کو رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے مرحومین کو بھی اپنے رحم و کرم سے ہمکنار فرمائے۔ میں دعا گو ہوں کہ مولا امام زمان روح اللہ الفدا اس مختصر و عاجزانہ خدمت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے اور محترم ڈاکٹر نوید اور محترمہ محروق زیدی صاحبہ کے مرحومین کو خاص طور پر ڈاکٹر نوید صاحب کی والدہ سریا بیگم اور محترمہ محروق زیدی صاحبہ کے والد مرحوم جناب محترم محمد حیدر کو، جو بے انتہا مخلص اور مومن انسان تھے، پروردگار عالم چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، آمین رب العالمین۔ سید فاضل حسین موسوی۔ یہ کتاب انتہائی اپنے موضوع کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے،
जैसा कि आपने मुख्तसर सा तारुफ सुना, $15 इसकी कीमत है। कोई भी लेके मुफ्त में यहाँ पर आप तबरुक करते हैं, हज़ारों डॉलर खर्च करके तबरुक के तौर पर किताब तकसीम करें, इल्म तकसीम करें। मैं फिर दूसरी किताब छपवाऊँ, ताकि दूसरी किताब छपवाऊँ, तो आप तबरुक के तौर पर किताब ले लें और किताब तकसीम करें मोमिनीन में। $15 मसलन फर्ज कर लीजिए 600 1000 नुस्खे छपे हैं, अगर 600 नुस्खे कोई ले ले $9000 बनते अपने मरहुमीन के नाम पर। तो ये सवाब जिस तरह से लिखने वाले को है, जिस तरह से लिखवाने वाले को है, जिस तरह से तर्जमा करने वाले को, जिस तरह से जिसने शौक दिलाया उसको है, इसी तरह से जो लेके खरीद के तकसीम करेगा। लाइब्रेरी में क्या करते हैं मोमिनीन, इराक ईरान में जहन है, वो खरीदते हैं और ले जाकर लाइब्रेरी में दे देते हैं। और आप याद रखिए, हजरत आयतुल्लाह मराशी नजफी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी जिनकी है कुम में, लाइब्रेरी के दरवाजे पर दफन है। इसलिए वो आलिम बुजुर्गवार, वो मर्जे बुजुर्गवार इसलिए दरवाजे पर दफन है कि पढ़ने वाले आए तो मेरी कब्र पर कदम रख के जाए। ये पढ़ना पढ़ाना ये एक इबादत है। तो आप इस तरह की कोई भी किताब, या नहीं सिर्फ मेरी किताब, इस तरह की किताबें जो मोमिनीन के लिए, जाकिरीन के लिए, जाकिरात के लिए पुरमनफात हैं, आप तबरुक के तौर पर खरीद के आप हदियत के तौर पर तकसीम कर सकते हैं। मेरी गुजारिशात ख़त्म हो गई, ज़हमत माफ़ कीजिएगा। तमाम मरहुमीन के लिए एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त।